خلافت ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے، لیکن وہ خلافت ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں کیا بنیادی تبدیلیاں آئیں گی؟ جب تک ذہن اس پر صاف نہ ہو، جب تک یہ تصورات واضح نہ ہو جائیں، ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ چونکہ ابھی ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ بات کو افہام و تفہیم کے انداز میں رکھا جائے، بات سمجھی جائے اور سمجھائی جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے پہلے سے یہ ایک 4 ورقہ آپ کو تقسیم کر دیا ہے۔ میں اس 4 ورقے میں جو چند نکات آئے ہیں نمبر وار، انہی کے حوالے سے آج اپنی گفتگو کروں گا، اور اگر آپ حضرات بھی اپنے ہاتھوں میں اس کو کھول لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ میں وہ پڑھ کر سناؤں گا، لیکن یہ کہ آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ میری گفتگو کا کتنا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں پہلا عنوان ہے پاکستان کی اساس اور مقصد کیا ہے۔ وہ بات جو ابھی جنرل صاحب نے فرمائی، وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، ان نوجوانوں میں سے جس نے یہ نعرے لگائے ہیں۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا میں جنرل سیکرٹری تھا، 1.5-2 سال پوری مشقت کی ہے۔ لہذا میں آج صرف اس نعرے کا حوالہ نہیں دے رہا، بات چونکہ سمجھانی پیش نظر ہے، میں نے اس جگہ پر 2 عظیم شخصیتوں کا حوالہ دیا ہے، اور ان دونوں میں آپ نوٹ کریں گے، چاہے بعد میں جا کر مطالعہ کریں، میں نے ایک فرق قائم کیا ہے۔ پاکستان کا مصور اور مجوز اور مفکر علامہ اقبال تھے، پاکستان کے معمار اور مؤسس قائد اعظم تھے۔ ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نقشہ بنانا، تفکر، تصور یہ ایک دوسرا کام ہے، اور بالفعل کوئی عمارت بنانا اس کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ ہمارے یہ 2 عظیم رہنما، ان میں یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے کہ پاکستان کے مصور و مفکر علامہ اقبال تھے، جبکہ معمار، اس کے مؤسس، اس کے بانی قائد اعظم تھے۔ میں نے ان دونوں کے حوالے سے یہاں باتیں کی ہیں۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے تحریک پاکستان میں۔ افسوس کہ اس وقت اسے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کو پسند نہ ہو۔ یہاں پہ میں نے 3 باتوں کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ اقبال نے بر عظیم پاک و ہند کے شمال مغرب میں ایک مسلمان مملکت کے قیام کے 3 مقاصد بیان کیے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ متحدہ ہندوستان میں جو مسلم ہندو کشمکش اور کشاکش چل رہی تھی، یہی اس کا واحد حل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس ذریعے سے مسلمانوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ اسلام کا جو حقیقی نظام تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ایک انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے قائم فرمایا، جس کا اصل نمونہ خلافت راشدہ ہے، لیکن جس پر بعد کے دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے ہیں، اسلام کی بہت سی حقیقتیں چھپ گئیں، بادشاہی، ملوکیت، جاگیرداری، سرمایہ داری کے اس کے اوپر پردے پڑتے چلے گئے، تاہاں کہ آج اس اصل اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دنیا کے سامنے تو ایک دوسرا اسلام ہے، بادشاہوں کا اسلام ہے، مغلوں کا اسلام ہے، شہنشاہوں کا اسلام ہے۔ آج ہمیں ایک موقع ملے گا۔ علامہ اقبال کا یہ نظریہ تھا، اگر پاکستان وجود میں آ جائے تو وہ جو دور ملوکیت کے پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ علامہ اقبال نے ایک تیسری بات بھی کہی تھی، اور موجودہ حالات میں وہ بہت ریلیونٹ ہے۔ بہت سے حضرات کو شاید تعجب ہو کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ اس ہندوستان اور پاکستان کو باہم لڑنا نہیں، بلکہ یہ پاکستان، مجوزہ پاکستان ہی بھارت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہوگا۔ یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ کو۔ علامہ اقبال کے الفاظ یہ ہیں کہ the north west Muslim country will defend India against every invasion, be that invasion of
آئیڈیاز اور بیونٹس. یہ جو ملک وجود میں آ جائے گا مسلمان ملک, یہ تو پورے ہندوستان کی حفاظت اور دفاع کا فریضہ سر انجام دے گا. ہر حملے کے خلاف, خواہ وہ حملہ نظریات کا ہو, خواہ بیونٹس کا ہو, سنگینوں کے ذریعے سے حملہ ہو. یہ بات بالکل بھلائی جا چکی ہے, اس لیے کہ در حقیقت تقسیم ایسے وجود میں آئی کہ جانے والا ہمارا وہ دشمن انگریز وہ ایک ایسا مسئلہ پیدا کر گیا سازش کے طور پر کہ جس پر یہ دونوں ملک آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں, اور اندیشہ یہ ہے کہ شاید مستقبل قریب میں پھر کوئی اور زیادہ ہولناک جنگ آ جائے. یہود کی یہ سازش اور وہ جو ایوارڈ دیا تھا حد بندی کمیشن نے, یہ کوئی اچانک ہو جانے والی باتیں نہیں تھی. اس کے پیچھے گہری سازش تھی کہ بیچ میں وہ مسئلہ چھوڑ کر جاؤ کہ یہ دونوں آپس میں لڑے لیکن دونوں ہمارے دوست رہیں. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سابق حکمرانوں کے خلاف تو جذبات انتقام ہوتے ہیں قوموں کے اندر. یہاں نقشہ یہ ہے, اتنی کامیاب پالیسی رہی ہے برطانیہ کی کہ دونوں اس وقت بھی تھوڑا سا وقفہ آیا تھا کہ ہم کامن ویلتھ سے نکل گئے تھے, دونوں اسی فتراک کے نخچیر ہیں, دونوں اسی کامن ویلتھ میں ہیں. اور واقعہ یہ کہ ہم نے تو جس بے غیرتی اور بے حمیت کا مظاہرہ حال ہی میں کیا ہے, کون ہے یہ ڈائن یا ڈائنا, اس کا یہ اعزاز, جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی ہدم الاسلام. جس شخص نے کسی بدعتی کی, ابھی یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی, اس نے کسی بدعتی کی توقیر کی, اس نے اسلام کی بنیادیں کھودنے کا کام کیا ہے, اس میں تعاون کیا ہے. یہاں تک فرمایا من مشى مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش. جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے تقویت پہنچائے, اللہ غضبناک ہوتا ہے, اور اس درجے غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش کانپنے لگتا ہے. یہ تعلیمات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہم اپنی اس بدترین غلامانہ ذہنیت کا آج تک مظاہرہ کر رہے ہیں. اور ابھی میری توجہ تو اس طرح نہیں ہوئی تھی, میں تو مشکور ہوں اپنے نوجوان ساتھی کا, ندیم بیگ کا. اب جو کچھ ہونے والا ہے, میڈونا اور پتہ نہیں اور کون ہے کہ جن کو یہاں بلایا جا رہا ہے, واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا سب سے بڑا معاملہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ بھی قوت مزاحمت فراہم کی ہے. آپس میں کلاشنکوفیں نہ چلائیں, آئیں میدان میں اور اس کو روکیں, سد باب کریں. بڑی بڑی جمعیتیں اور جماعتیں موجود ہیں, آپس میں اقتدار کی کشمکش کے لیے ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہی ہیں, لیکن یہ کہ اس دین کے معاملے کے اندر اگر ان میں دم ہے, اگر ان میں طاقت ہے, پاسبان بن کر اگر سامنے آنا چاہتے ہیں تو دین محمدی کے پاسبان بن کر سامنے آئیں. اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت واقعتاً جن میں حمیت ہے انہیں اپنی حمیت کا ثبوت دینا چاہیے. بہرحال یہ تو تھے علامہ اقبال کے نظریات. قائد اعظم کا میں صرف ایک جملہ یہاں سناؤں گا. قائد اعظم کی اگرچہ بدقسمتی سے ایک تقریر وہ بھی ہے جس کے اندر ایک جملہ ایسا نزاعی بن گیا جس سے دشمنان اسلام نے اور سیکولرزم کے علمبرداروں نے بہت فائدہ اٹھایا. کاش کہ قائد اعظم وہ الفاظ نہ کہتے, لیکن یہ کہ اس کی ایک توجیہ ہے جس کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی کمی کے باعث. لیکن ان کے وہ ساری تقریریں دور تحریک پاکستان کی اور اس ایک خاص تقریر کے بعد کی تمام تقریریں ایک ہی مضمون پر گواہی دے رہی ہیں, جس کی نمائندگی کرتا ہے ان کا ایک بہت عمدہ تاریخی جملہ جو علامہ اقبال کے اس فکر کے بہت قریب ہے. انہوں نے فرمایا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں. یہ مقصد تھا پاکستان کا, مفکر و مصور پاکستان کے نزدیک بھی اور معمار اور مؤسس پاکستان کے نزدیک. لیکن ہوا کیا ہے؟ میری دوسری بات, ہماری کوتاہی اور کوتاہ نظری. ایک بات کافی ہے, شمسی حساب سے ہم 45 سال پورے کر کے 44 سال پورے کر کے 45ویں میں قدم رکھ چکے, قمری حساب سے 45.5 سال ہو چکے. جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا, وہی نظام جو کا توں اوپر سے لے کر نیچے تک اثر تا پا
جس کی میں بعد میں قدر وضاحت بھی کروں گا، وفاداری بشرط استواری عین ایماں ہے، ہم نے بالکل اس کے مصداق اس نظام کو جوں کا توں قائم رکھا ہوا، سرے منہ فرق نہیں آیا۔ یہ تو خیر وہ بات ہے کہ جس پر مزید آپ کا وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹنگ آن دی وال ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے مسلم لیگ سے، چونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ شریک تھے اور انہوں نے صرف قیام پاکستان کا پروگرام دیا تھا، یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اسلام یہاں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں علماء بھی تو تھے، دینی جماعتیں بھی تو تھیں، بعض علماء بڑے چوٹی کے علماء مسلم لیگ میں شامل تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال ان کا احسان ہے کہ ان کی آخری دھمکی جو انہوں نے دی تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، اس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، وہ کم سے کم اپنا حق ادا کر گئے۔ لیکن یہ کہ دوسری جماعتیں بھی تو یہاں رہی ہیں، علماء کرام بھی تو ہیں، ہمارے عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کی بات سنتی ہے۔ اگر یہ لوگ صحیح رخ پر چلتے تو یہاں یہ نظام برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ اصل ذمہ داری ان کی ہے، انہوں نے سیاست کے کھیل میں شریک ہو کر اپنا وقت ضائع کیا ہے، انہوں نے اقتدار کی کشاکش میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، آج اس کے حریف اور اس کے حلیف اور کل اس کے حلیف اور اس کے حریف، یہ کھیل کھیل کر بہت قیمتی وقت قوم کا ضائع کیا۔ مزید برآں ایک بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں، تیسری بات کہ ہمارے دین کے حلقے کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے مطالبہ بھی اگر آتا ہے، میں ان کی بات چھوڑ رہا ہوں جو اسلام کو صرف سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتے رہے، میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہیں۔ انہوں نے بھی صرف اسلامی قانون کی بات کی ہے، اسلامی نظام کی بات نہیں کی۔ ان دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے۔ نظام نظام ہے، قانون اس نظام کو چلاتا ہے، قانون اس نظام کو تحفظ دیتا ہے۔ اگر نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، اس نظام کے تحت لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، غریب غریب سے غریب تر، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، دولت کے انبار لگ رہے ہیں، آپ نظام کو تو کچھ نہ کہیں، جوں کا توں برقرار رکھیں، چوری کی سزا نافذ کر دیں، ڈاکے کا سدے باب کر دیں، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ غریبوں کو یا امیروں کو؟ ان کی حرام کی دولت کو تحفظ حاصل ہو جائے گا، ان کے عیش اور ان کے ایوان مزید محفوظ ہو جائیں گے، غریب کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ غریب کا تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو امیر کا ہے۔ نظام ظالمانہ ہے اور غلط ہے تو قانون بہترین بھی ہوگا، اس نظام کو سپورٹ کرے گا، اسے تقویت دے گا۔ نظام کو بھی بدلنا ہے اور قانون کو بھی بدلنا ہے، یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اور ہمارے دین میں اس کے لیے اصطلاحات ہیں، دین اور شریعت۔ دین نظام ہے، دین ہمیشہ سے ایک رہا، حضرت نوح ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، حضرت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام، سب کا دین ایک تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ دین تو ایک ہے، شریعتیں بدلتی رہیں، شریعت موسوی اور تھی، شریعت محمدی اور ہے، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اصل سے دین، وہ دین کیا ہے؟ وہ در حقیقت ایک نظام زندگی ہے، سچا دین، عادلانہ دین، وہ دین نظام عدل و قسط ہے، وہ دین سسٹم آف سوشل جسٹس ہے۔ جب تک اس کو رائج نہ کیا جائے، اس کو نافذ نہ کیا جائے، محض قانون کے نفاذ سے کوئی مفید نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ اگرچہ میری بات سے غلط فہمی نہ ہو، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، دین بھی قائم کرو اور قانون اسلامی یعنی شریعت بھی نافذ کرو۔ لیکن ان دونوں کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو یہ جو اجزاء ہیں یہ غیر مؤثر ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آرگینک ہول۔ یہ ایک ایسی حیاتیاتی اکائی ہے کہ اگر اسے کاٹ دیں گے تو دونوں حصے ختم ہو جائیں گے۔ یہ دونوں ایک ہی وحدت کی حیثیت سے اپنے مطلوبہ نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ دین نظام اسلام کا نام ہے اور شریعت قانون اسلامی کا نام ہے۔